السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 65۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بوڑھے اکبر خان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ وہ جیل میں اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کرنے آیا تھا اور اسی سے پوچھ رہا تھا کہ تم میرے بیٹے تو نہیں ہو۔ اسے یہی پوچھنا چاہیے تھا۔ یہی یقین دہانی اس وقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں عبداللہ ہوں۔ امجد خان کو تم ساتھ لے کر گئے تھے۔ پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین کیسے آتا؟ جو نوجوان جیل کے کپڑوں میں اس کے سامنے لوہے کے جنگلی کے پیچھے بیٹھا تھا، ہو اس کا بیٹا امجد تھا۔ وہی قد کاٹ، وہی جسم، وہی آنکھیں، ناک، کان، آواز، کوئی شے بھی اس کے بیٹے سے مختلف نہیں تھی۔ میں نے جب ذرا بلند مگر رنجیدہ آواز میں پوچھا کہ میری ماں اور بہن مجھ سے آخری ملاقات کرنے کیوں نہیں آئی، تو وہ سچ مچ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس وقت وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، تیری ماں تجھ کو آخری بار نہیں دیکھ سکتی بیٹا۔ اور وہ آہنی جنگلے کے ساتھ سر لگا کر رونے لگا۔ میں نے ایک محبت کرنے والے بیٹے کی طرح اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان میں سرگوشی کی، اکبر خان، میں عبداللہ ہوں، تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ محلے کے لوگ بھی سہمے سہمے سے مجھے تکتے آگے بڑھے اور باری باری مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اکبر خان کے رشتہ داروں نے میرے ماتھے کو چوما۔ وہ واقعی مجھے امجد خان ہی سمجھ رہے تھے۔ انہیں سمجھنا ہی چاہیے تھا۔ دو مسلح سپاہی میرے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ میں نے سب لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے باپ سے علیحدگی میں ایک بات کرنی ہے۔ وہ سب پرے ہٹ گئے۔ میں نے اکبر خان سے آہستہ سے کہا، امجد خان کو تم لے گئے تھے نا؟ اکبر خان نے چادر سے آنسو پوچھے اور بولا، ہاں، اگر وہی میرا بیٹا ہے تو اس وقت غیر علاقے میں ہے۔ میں نے سرگوشی کی، اکبر خان، یقین کرو کہ وہی اصلی امجد خان ہے۔ میں اس کی نقل ہوں۔ کل صبح میری لاش لینے ضرور آنا۔ مجھے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے گاؤں چلے جانا اور پھر کبھی پنجاب نہ آنا۔ اکبر خان جیسے گمسم تھا۔ میں نے اس سے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے گاؤں کا مختصر سا پتہ بتایا جو میں نے یاد کر لیا۔ اتنے میں سپاہی نے کہا، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اکبر خان نے میرا ماتھا چوما اور روتے روتے چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ محلے کے لوگوں نے مجھ سے اپنی دانست میں آخری بار ہاتھ ملایا اور اکبر خان کو سہارا دے کر کھڑے ہو گئے۔ سپاہی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے پھانسی کی کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ منہ اندھیرے 4 بجے مجھے پھانسی دی جانے والی تھی۔ مجھ سے وصیت لکھوانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ میں نے کہا، مجھے جو وصیت کرنی تھی اپنے باپ کو بتا دی ہے۔ رات کو وارڈن نے آ کر کہا کہ یہ میرا آخری کھانا ہے، جو پسند ہے بتا دو۔ میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور سر جھکائے تسبیح پھیرتا رہا۔ میری کوٹری کے باہر غیر معمولی نقل و حرکت جاری تھی۔ قریباً 3:30 بجے پچھلے پہر ایک ڈاکٹر صاحب، مولوی صاحب، سپرنٹینڈنٹ جیل اور وارڈن میری کوٹری میں آئے۔ مجھے گرم پانی سے غسل کروا کر پھانسی والے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا طبی معائنہ کیا۔ مولوی صاحب مجھے قرآنی آیات کا ورد کرا رہے تھے۔ جیل کے 2 ملازموں نے مجھے سہارا دیا اور بازو سے تھام کر اس کوٹری سے باہر لے آئے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ بڑے ہی چمکیلے خوبصورت ستارے جھلملا رہے تھے۔ مشرق کی سمت نور کا غبار سا پھیل رہا تھا۔ اگر یہ میری زندگی کی آخری صبح ہوتی تو واقعی مجھے اتنی خوبصورت دنیا چھوڑنے کا بہت دکھ ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے اس جگہ لایا گیا جہاں ایک اونچے چبوترے پر پھانسی گھر تھا۔ 2 آدمی چبوترے پر چاقو چوبند کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک جلاد تھا اور دوسرا جیل کا کوئی افسر۔ میں جان بوجھ کر ذرا سا لڑکھڑایا۔ مجھے جلدی سے سہارا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے خدا کو یاد کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی تلقین کی۔ میں آہستہ آہستہ سینہ چڑھ کر پھانسی کے چبوترے پر آ گیا۔ فوراً جیل کے افسر نے مجھے تختے پر کھڑا کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے عدالت کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جو افسر میرے پاس کھڑا تھا، اس نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر میرے منہ پر کالا نقاب ڈال دیا اور رسی میرے گلے میں کس دی۔ اس کے 2 سیکنڈ بعد میرے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھسک گیا اور میں لٹک گیا۔ میرا جسم رسی کے ساتھ لٹکا جھول رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس طرح جھولتا رہا، پھر مجھے فرش پر لٹا دیا گیا۔ کسی نے میرے سینے پر اسٹیتھوسکوپ رکھ دی۔ یہ ڈاکٹر صاحب تھے جو یہ چیک کر رہے تھے کہ میری جان نکلی ہے کہ نہیں۔ میں نے اپنے جسم کو اکڑا کر پتھر بنا لیا۔ مجھے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے میری موت کا اعلان کر دیا تھا۔ میرے کالے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنائے گئے۔ چہرے سے نقاب بھی اتار دیا گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھلی رہنے دی تھیں تاکہ باہر کا نظارہ کر سکوں۔ دیکھنے پر میری آنکھیں پتھر کی طرح مردہ اور ساکت لگتی تھی، لیکن حقیقت میں زندہ تھا اور ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری لاش کو چارپائی پر ڈال کر جیل کے بڑے گیٹ پر رکھ دیا گیا۔ میں نے ایک بوڑھے قیدی کو دیکھا جو ذرا دور برآمدے میں میری طرف منہ کیے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ سورج نکلنے کے ساتھ ہی میرے ہدایت کے مطابق اکبر خان اپنے بیٹے کی لاش لینے آ گیا۔ 2-4 رشتہ دار اس کے ساتھ تھے۔ میری لاش دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رشتہ داروں نے اسے سہارا دے کر پیچھے کر لیا۔ میری لاش ایک ویگن میں ڈال کر گھر لائی گئی۔ پھر مجھے غسل دے کر کفنایا گیا اور تابوت میں رکھ کر پھولوں سے لاد دیا گیا۔ مجھے اکبر خان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میرا جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے باہر قبرستان میں میری قبر پہلے سے تیار تھی۔ اکبر خان اور اس کے رشتہ داروں نے مل کر میری لاش کو لحد میں اتارا۔ پھر مجھ پر مٹی گرنے لگی۔
میرے سر کی جانب کفن کی گرہ کھول دی گئی تھی، لیکن کفن کا پلو میرے چہرے پر ہی تھا۔ لحد کی کچی مٹی کی اینٹوں سے بند کر دیا گیا۔ لحد میں اندھیرا ہوتے ہی میں نے ہاتھ نکال کر چہرے پر سے کفن کا پلو ہٹایا، ناک میں ٹھونسی ہوئی روئی کے پھاہے باہر نکالے۔ مجھے سارا دن اسی طرح پڑے رہنا تھا، کیونکہ میں رات کے اندھیرے میں قبر سے نکلنا چاہتا تھا جب قبرستان تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو اور مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ مجھے قبر میں مٹی گرنے اور بیلچہ چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر قبر کو کس نے شاید تھپ تھپانے کی آواز آنے لگی، شاید قبر کی ڈھیری بنائی جا رہی تھی۔ مجھے قبر کے آس پاس لوگوں کے قدموں اور باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ یہ آوازیں بڑی مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ پھر ایک گہرا اور ناقابل برداشت سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک خیال سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، قبر میں میرا کہیں حساب کتاب نہ شروع ہو جائے۔ لیکن میں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں، اور حساب کتاب تو مردے کا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ٹانگوں کے ساتھ کوئی شے رینگتی محسوس ہوئی۔ میں نے کفن کے اندر ہاتھ ڈالا تو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی سانپ تھا۔ کم بخت، ابھی مردے کو دفن ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ یہ آن وارد ہوا۔ میں نے اس کو پکڑا اور اس نے میرے ہاتھ پر ڈس دیا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر اوپر لحد کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ سانپ میری کلائی سے لپٹا زور لگا رہا تھا۔ سانپ کو کچل کر میں نے لحد کے کونے میں پھینک دیا۔ اب مجھے 8-10 گھنٹے اس لاحد میں گزارنے تھے۔ میں نے کفن کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ لحد کے گپ اندھیرے مجھے پہلو کی کچی دیوار میں پھنسی مردوں کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ طرح طرح کے کیڑے مکوڑوں نے میری ٹانگوں اور بازو اور گردن پر رینگنا شروع کر دیا۔ لحد کی بند فضا میں آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ مجھے باقاعدہ اس کا یوں احساس ہو رہا تھا کہ سانس لینے میں تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن حلق بتدریج کڑوا ہونے لگا تھا۔ یہ آکسیجن کی کمی اور دوسری مہلک گیسوں کی زیادتی کا اثر تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤں۔ اب مجھے امجد خان کے حلیے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاک صافی تھا۔ فوراً آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور توبہ استغفار پڑھی۔ سرسوتی دیوی کا خیال کر اپنی شکل کا تصور جمایا اور گندرو اشلوب کو 7 بار پڑھا۔ آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ میرے اپنے ہاتھ تھے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا ناک، آنکھیں، ہونٹ تھا۔ ہونٹ، ماتھا، بال اور کان مجھے واپس مل گئے تھے۔ میں اپنی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور لحد میں اکڑو بیٹھ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر تک تو مجھے وقت کا احساس رہا، پھر یہ احساس ختم ہو گیا۔ کچھ معلوم نہ کہ وقت گزر رہا ہے یا ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق جب مجھے تاریک اور ڈرونے لحد میں بیٹھے اور کیڑے مکوڑوں کو مارتے مارتے 6-7 گھنٹے گزر گئے تو میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لحد کی کچی اینٹ کو اکھاڑا تو اندر مٹی آ گئی۔ جب ساری اینٹیں ہٹ گئی تو لحد میں مٹی ہی مٹی بھر گئی۔ میں لحد سے نکل کر قبر کے گڑھے میں اس طرح بیٹھا تھا کہ میرا جسم سینے سے اوپر مٹی سے باہر تھا، باقی سارا دھڑ نرم اور نمدار مٹی میں دفن تھا۔ میں خاموشی سے قبر کے اندر ہی مٹی میں دبا رہا۔ جب روشنی اندھیرے میں بدل گئی تو میں قبر سے رینگ کر باہر نکل آیا۔ میرا سارا کفن اور جسم مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ قبرستان میں رات کا اولین اندھیرا پھیلا تھا اور گہری خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں دور سڑک پر کسی ٹرک کے گزرنے کی آواز کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ میں اس قبرستان کے تمام راستوں سے واقف تھا کیونکہ میں اکثر جڑی بوٹیاں جمع کرنے آیا کرتا تھا۔ قبرستان کے شمال میں ایک کنواں تھا جس کے پاس ہی ہینڈ پمپ لگا تھا۔ میں قبروں کے درمیان سے ہوتا جھاڑیوں کی آڑ لیتا اس ہینڈ پمپ کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے یہاں غسل کر کے کفن دھویا، اسے نچوڑا اور دھوتی کی طرح باندھ دیا۔ اب میرے جسم پر سوائے ایک دھوتی کے کچھ اور نہیں تھا۔ میں اپنی اصل شکل میں تھا، یعنی اپنے لیے خاتون تھا اور اپنے اہل محلہ کے عبداللہ جڑی بوٹیوں والا تھا۔ ابھی رات کا پہلا پہر تھا۔ میں کچھ رات گزارنے کے بعد اپنے مکان پر جانا چاہتا تھا۔ قبرستان نے کافی جگہ گھیر رکھی تھی۔ قبرستان کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ مغرب کی طرف شہر کے مکانوں اور سڑکوں کی بتیاں نظر آ رہی تھی۔ میں قبرستان کے کنارے ایک پکی قبر کے چبوترے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں جانب تاریکی اور گہرا سناٹا پھیلا تھا۔ رات خنک تھی، مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی قبر سے نکلنے کے بعد میں نے قبر کی پھر سے ڈھیری بنا دی تھی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ اس قبر سے کوئی باہر نکلا ہے یا کوئی قبر میں سے مردہ نکال کر لے گیا ہے۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں اگرچہ قبرستان ختم ہو جاتا تھا لیکن آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور ایک کچی سڑک تھی، کبھی کبھی کوئی ٹرک گزر جاتا تھا۔ یہ سڑک ریلوے اسٹیشن کے پہلو سے ہو کر گزرتی تھی۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو میں قبر کے چبوترے سے اٹھ کر سڑک کی طرف ہو چلا۔ جو کفن میں نے دھوتی کی طرح باندھ رکھا تھا لحد کی مٹی لگنے سے میلا ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں نے اسے پمپ کے پانی سے دھویا بھی تھا لیکن اس کی سفیدی اجلا پن واپس نہیں آیا تھا، جو میرے لیے اچھی بات تھی۔ اچانک کوئی ٹھوس چیز میرے پاؤں سے ٹکرائی۔ میں نے جھک کر دیکھا، یہ پیتل کے سانپ کا چھوٹا سا بت تھا جو کنڈلی مارے پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ میں اسے ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ چھوٹے سائز کا بت تھا۔ پیتل کے سانپ کی آنکھوں میں سرخ شیشے کے 2 بڑے ذرے جڑے تھے جو اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ اس شہر میں ہندوؤں کی کافی آبادی تھی جو نقل وطن کر کے ہندوستان سے چلے گئے تھے۔ ہندو لوگ سانپ کو متبرک سمجھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کسی ہندو کے گھر سے نکلا ہو اور کسی نے اسے منحوس سمجھ کر کوڑے میں یہاں پھینک دیا ہو۔ مجھے یہ سانپ کا بت اچھا لگا۔ میں نے اسے اپنی مٹھی میں تھام لیا اور اونچا نیچا کر کے سڑک پر آ گیا۔
جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سڑک پار کی دوسری طرف کھیتوں سے نکل کر ایک ذیلی سڑک پر آیا۔ یہ سڑک آگے جا کر اس سڑک سے مل جاتی تھی جو ہمارے محلے کے سامنے سے گزرتی تھی۔ جہاں ایک خالی تانگا چلا رہا تھا، میں ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ جب تانگا گزر گیا تو سڑک کے کنارے کنارے چل دیا۔ آخر اپنے محلے کے سامنے پہنچ گیا۔ گلی میں 2-4 دکانیں تھی، وہ بند ہو چکی تھی۔ دور گلی کے کونے میں ایک بلب جل رہا تھا، باقی ساری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے لیے بڑا اچھا موقع تھا۔ دوڑ کر گلی میں داخل ہو گیا اور مکانوں کے ساتھ ساتھ چلتا اپنے مکان کی ڈیوڑی میں گھس گیا۔ میں نے پیتل کے سانپ کی مورتی کو دوسری الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ بتی جلا کر سب سے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں اپنی اصل شکل میں واپس آ چکا تھا۔ میں نے کفن اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور بتی بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو گلی میں لوگوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ کوئی 9 بجے کے قریب میں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد مکان سے باہر نکلا اور اکبر خان کے ٹال پر آ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ دستک دی۔ اکبر خان نے خود دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر دروازے کی کنڈی لگائی، مجھے دوسری منزل میں لے جا کر بولا، عبداللہ خان تم آ گئے، تم قبر سے نکل آئے ہو نا؟ میرا مطلب ہے میرا بچہ گاؤں میں زندہ ہے نا؟ میں نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اکبر خان خدا بند کریم کا شکر ادا کرو، تمہاری بیٹی کی بھی زندگی لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، وہی ہوگا جہاں تم نے اسے چھوڑا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ تو ایک دن میں اپنا ٹال وغیرہ بیچ کر اس شہر سے ہمیشہ کے لیے واپس اپنے قبائلی گاؤں جا کر آباد ہو جاؤ اور مجھے بھی بھول جاؤ۔ اکبر خان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آبدیدہ ہو کر بولا، عبداللہ خان میرے بچے، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم نے مجھ پر وہ احسان کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا تمہارا شکر گزار رہوں گا، تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ میں اسے تسلی دے کر چلا آیا۔ اب میرا یہاں رہنا کچھ مناسب نہیں تھا، میں ویسے بھی سیلانی تھا۔ خیال تھا اس شہر میں 2-1 سال گزاروں گا یا کم از کم اس وقت تک رہوں گا جب تک کوئی حادثہ مجھے اچانک کسی اگلے زمانے میں نہیں پہنچا دیتا۔ لیکن حالات کچھ ایسی شکل اختیار کر گئے تھے کہ اب میرا وہاں رہنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس شہر کا رخ کیا جائے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس اسنا میں اکبر خان اپنے ٹال کو اونے پونے بیچ کر اپنے قبائلی علاقے کی طرف کوچ کر گیا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ کس شہر کو اپنا مسکن بناؤں۔ محلے میں مقتول گنڈے کے بھائی شہابو نے اپنی مجرمانہ سرگرمیاں شروع کر دی تھی۔ اس اڈے پر جرائم پیشہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ چرس، شراب اور افیون کا ناجائز کاروبار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ اسے پولیس کی چند کالی بھیڑوں کی حمایت حاصل تھی، اس لیے محلے کا کوئی آدمی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ شہابو گنڈا اور اس کے چلے چانٹے محلے میں دندناتے پھرتے تھے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ کام پولیس اور محلے داروں کا تھا۔ اگر وہ کچھ نہیں کرتے تھے تو مجھے خامخواہ ان کا لیڈر بننے کا کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہو گیا کہ مجھے واقعی میدان میں کودنا پڑ گیا۔ محلے کے ایک شریف آدمی کی نوجوان بیٹی کالج سے واپس آ رہی تھی۔ جب وہ گلی میں پہنچی تو شہابو کے 4 گنڈے اپنے مکان کے آگے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ لڑکی سیاہ برقعے میں تھی، اس نے کتابیں اٹھا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے اپنے مکان کی دوسری منزل کی کھڑکی میں بیٹھا گلی میں جھانک رہا تھا۔ جب لڑکی ان گنڈوں کے قریب سے گزری تو انہوں نے لڑکی کو چھیڑا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شریف بچی گنڈوں کو کیا جواب دیتی؟ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک گنڈا چارپائی سے اٹھا، اس لڑکی کا راستہ روک لیا۔ جس طرف لڑکی جاتی گنڈا اس کے آگے آ جاتا، ساتھ ہی ساتھ وہ ہنس رہا تھا۔ دوسرے گنڈے بھی لڑکی کا مذاق کرنے اور اس پر واحد قسم کی آوازیں کسنے لگے۔ اتنے میں گنڈے نے لڑکی کا نقاب زبردست سے الٹ دیا۔ پردہ پوشنے ایک بچی وہیں روتے روتے بیٹھ گئی۔ گنڈے کہکے لگانے لگے۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں سیڑھیاں اتر کر گلی میں گنڈوں کے پاس آ گیا۔ لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو بہن تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ اوئے یہ اس کی بہن ہے، ایک گنڈا بولا۔ دوسرا چلایا، اوئے اس کی بہن کو اٹھا لے جاؤ۔ مگر کسی گنڈے نے میرا راستہ نہ روکا۔ میں لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آیا اور گنڈوں سے کہا کہ وہ محلے میں چاہے جو کچھ کرے مگر محلے والوں کی عزت سے نہ کھیلے۔ گنڈے مجھ سے بھی مذاق کرنے لگے۔ میں ان کی تھوڑی بہت سرزش کر کے اپنے مکان میں آ گیا۔ دوپہر کے بعد میں کچھ قیمتی جڑی بوٹے اپنے بریف کیس میں ڈالے بازار جانے والا تھا کہ ملازم لڑکے نے آ کر بتایا باہر کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے بیگ وہیں تخت پر رکھا اور دروازے پر آ گیا۔ یہاں ان 4 گنڈوں میں سے ایک گنڈا کھڑا تھا۔ کہنے لگا، استاد شہابو نے تمہیں بلایا ہے، اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں آخر 20-22 برس کا نوجوان لڑکا ہی تھا، ان کے سامنے میری کیا حیثیت تھی؟ چنانچہ گڈے کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ان کے سرغنہ شہابو کو ہی جا کے سمجھاتا ہوں کہ کم از کم اپنے محلے میں انہیں شریف بن کر رہنا چاہیے اور شریف لوگوں کی بہو بیٹیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں گنڈے کے ساتھ چل پڑا۔ شہابو اپنے مکان کی بیٹھک میں اس شان سے تخت پر بیٹھا تھا کہ 2 آدمی اس کے کاندھے دبا رہے تھے، ایک اس کے قدموں میں بیٹھا پاؤں دبا رہا تھا۔ شہابو شکل ہی سے خونی لگتا تھا، گہرا سانولا رنگ، بھینسے سا جسم، چہرے پر زخم کا گہرا نشان، پستول کی پیٹی اس کے پاس ہی تخت پر پڑی تھی۔ میں نے جاتے ہی بڑے ادب سے سلام کر کہا، آپ نے مجھے یاد کیا تھا شہابو صاحب؟ شہابو نے مجھے ترچھی آنکھ سے دیکھا اور مجھے مونڈے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ شہابو بولا، سنا ہے تم نے میرے آدمی کو دھمکیاں دی ہیں؟ میں نے کہا، میں نے کسی کو دھمکی نہیں دی شہابو صاحب،
آپ کے ان 4 آدمیوں نے محلے کی ایک شریف لڑکی کے ساتھ نازیبا سلوک کیا تھا، جس پر میں نے انہیں منع کیا کہ انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ شہابو نے تیش میں آ کر کہا، اوے تم مامے لگتے محلے کی لڑکیوں کے؟ میں نے کہا، ماموں تو میں کسی کا بھی نہیں لگتا، لیکن ہر لڑکی کا احترام کرتا ہوں اور احترام کروانے کا حق میں ہوں۔ اب تو شہابو غصے سے بھڑک اٹھا، اچھا تو تم ہم لوگوں پر حکم چلاؤ گے، ہم سے احترام کرواؤ گے؟ جو گنڈے اس کا کاندھا دبا رہے تھے انہوں نے شانے سے جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ جس کا پاؤں دبا رہا تھا اس نے پستول کی پیٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو گنڈا مجھے وہاں لایا تھا اس نے خنجر نکال لیا۔ یہ چاروں وہی گنڈے تھے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے گلی میں ایک شریف لڑکی کی بے عزتی کی تھی۔ شہابو نے تہمت باندھ رکھا تھا، تہمت کی ڈھب میں اس کا اپنا پستول تھا۔ اس نے ڈھب سے پستول نکال کر اپنے ہاتھ میں لہرا اور بولا، اس کو پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ پستول ہے، میں نے بڑی سکون سے کہا۔ شہابو آگے بڑھ کر تختی کنارے آ گیا۔ اس کے پاؤں فرش پر ٹکے تھے، خونخوار چہرے پر خونہ شامی کے اثرات ہویدا تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لڑکے مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، خبردار آئندہ ہمارے معاملے میں دخل مت دینا، جاؤ۔ میں نے کہا، شہابو صاحب آپ اپنے آدمی کو بھی سمجھا دیں کہ وہ آئندہ محلے کی کسی شریف لڑکی کو تنگ کرنے کی جرات نہ کرے۔ شہابو غصے سے کانپنے لگا، اوہ تمہاری! شہابو نے مجھے گالی دی۔ اس کے بعد ہر بات میرے اختیار سے باہر تھی۔ میں ایک طوفان، ایک آگ لاوے کا طوفان میرے دل میں جوالا مکھی سے گرجتا کرلاتا دھماکے کے ساتھ انگل پڑا اور میں نے پوری طاقت سے شہابو کو مارنے کے لیے الٹا ہاتھ اٹھایا۔ شہابو نے جلدی سے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اگر میرا تھپڑ اس کے منہ پر پڑ جاتا تو اس کا آدھا چہرہ یقیناً اڑ گیا تھا۔ ایک گنڈے نے مجھ پر فائر کر دیا، گولی میرے پیٹ پر لگی تھی۔ پیچھے سے اس کے گنڈا نے میرے گردن میں خنجر کا وار کیا۔ جس گنڈے نے مجھ پر پستول کا وار کیا تھا وہ شہابو کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ دوسرا فائر شہابو نے جھونک دیا۔ میں نے شہابو اور گنڈے کے ہاتھوں سے پستول جھٹک دیے، شہابو کو تخت پر سے گھسیٹ کر فرش پر ڈال دیا۔ وہ پہلے اس بات پر دہشت زدہ ہو رہے تھے کہ مجھ پر ان کی دونوں گولیوں اور گردن پر خنجر کا وار کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، شہابو تم نے مجھے ایسی گالی دی ہے جس کی سزا میری غیرت کے ضابطۂ قانون میں موت ہے۔ پیچھے کھڑے دونوں گنڈے مجھ پر ٹوٹ پڑے، وہ خنجر پر خنجر مار رہے تھے۔ میں نے دونوں کو پکڑ کر سامنے الٹ دیا، اب وہ بھی میرے سامنے فرش پر پڑے تھے۔ مجھے کوئی بھوت پری سمجھنے لگے تھے۔ ایک گنڈا باہر کو دوڑا، میں نے ان کو پیچھے سے اس کی کمر پر لات ماری، اس کی ریڑھ کی ہڈی دو ٹکڑے ہو گئی، وہ ٹوٹی ہوئی شاخ پہ فرش پر گر کر بے حس ہو گیا۔ شہابو نے لپک کر زمین پر گرا، پستول اچک لیا اور مجھ پر 2 فائر کیے۔ اب میرا نشانہ شہابو تھا۔ میں نے نیچے جھک کر ایک بار پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس بار وہ میری زد سے نہ بچ سکا، اس کا آدھا چہرہ اڑ گیا اور سرخ گوشت گال کی ابری ہوئی سفید ہڈیاں باہر کو نکل آئی، وہ پیچھے کو گر پڑا۔ میں نے دوسرا پستول اٹھایا اور 2 گولیاں دونوں گنڈوں اور ایک گولی شہابو کے سر میں نشانہ لے کر اس کی کھوپڑی میں اتار دی۔ جس وقت میں شہابو کی بیٹھک میں داخل ہوا تھا تو گلی میں کوئی آدمی نہیں تھا، کسی نے مجھے اندر جاتے نہیں دیکھا تھا، اور جو میرے خلاف گواہی دے سکتے تھے ان سب کو میں نے ختم کر دیا تھا۔ گولیوں کی آواز سے باہر گلی میں لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تھا۔ شہابو کی بیٹھک کا پچھلا دروازہ ایک تنگلی میں کھلتا تھا۔ میں اس دروازے سے نکل کر تنگلی میں آ گیا اور پھر دوسرے بازار میں نکل گیا۔ وہاں سے چوک کا چکر لگا کر واپس اپنی گلی میں آیا تو شہابو کے مکان کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں بھی ہجوم میں شامل ہو گیا، اتنے میں پولیس آ گئی۔ بیٹھک میں 4 گنڈوں کی لاشیں پڑی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بدبخت آپس میں لڑ بھیڑ کر مر گئے ہیں۔ چلو جی، خس کم جہاں پاک، کم بختوں نے شریفوں کو جینا حرام کر رکھا تھا۔ پولیس نے لاشوں پر قبضہ کر کے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہر کسی نے یہی کہا کہ انہوں نے کسی کو شہابو کی بیٹھک میں جاتے نہیں دیکھا۔ میں اپنے مکان پر آ گیا، قیمتی جڑی بوٹیوں والا بریف کیس اٹھایا اور بازار چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو ہر کوئی گنڈوں کی موت پر خوش تھا اور دکانداروں نے تو مٹھائی بھی تقسیم کی۔ میں نے مکان پر آ کر غسل کیا، کپڑے بدلے اور ٹیچی کیس کھول کر روپوں کا حساب کیا۔ میرے پاس اس وقت کل 1400 روپے تھے۔ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے اب وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ کسی بھی دوسری جگہ جا کر نئی زندگی شروع کرنے کے لیے یہ رقم کافی تھی۔ میری جیکٹ کو گولیوں اور خنجروں نے کئی جگہ سے پھاڑ دیا تھا۔ میں نے نئی جیکٹ پتلون خریدنا چاہتا تھا۔ میں نے 300 روپے جیب میں ڈالے اور مکان کو تالا لگا کر مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 65۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بوڑھے اکبر خان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ وہ جیل میں اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کرنے آیا تھا اور اسی سے پوچھ رہا تھا کہ تم میرے بیٹے تو نہیں ہو۔ اسے یہی پوچھنا چاہیے تھا۔ یہی یقین دہانی اس وقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں عبداللہ ہوں، امجد خان کو تم ساتھ لے کر گئے تھے۔ پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین کیسے آتا؟ جو نوجوان جیل کے کپڑوں میں اس کے سامنے لوہے کے جنگلی کے پیچھے بیٹھا تھا وہ بہو اس کا بیٹا امجد تھا۔ وہی قد کاٹ، وہی جسم، وہی آنکھیں، ناک، کان، آواز، کوئی شے بھی اس کے بیٹے سے مختلف نہیں تھی۔ میں نے جب ذرا بلند مگر رنجیدہ آواز میں پوچھا کہ میری ماں اور بہن مجھ سے آخری ملاقات کرنے کیوں نہیں آئی تو وہ سچ مچ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس وقت وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، تیری ماں تجھ کو آخری بار نہیں دیکھ سکتی بیٹا۔
اور وہ آہنی جنگلے کے ساتھ سر لگا کر رونے لگا۔ میں نے ایک محبت کرنے والے بیٹے کی طرح اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان میں سرگوشی کی، اکبر خان، میں عبداللہ ہوں، تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ محلے کے لوگ بھی سہمے سہمے سے مجھے تکتے آگے بڑھے اور باری باری مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اکبر خان کے رشتہ داروں نے میرے ماتھے کو چوما، وہ واقعی مجھے امجد خان ہی سمجھ رہے تھے۔ انہیں سمجھنا ہی چاہیے تھا۔ دو مسلح سپاہی میرے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ میں نے سب لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے باپ سے علیحدگی میں ایک بات کرنی ہے۔ وہ سب پرے ہٹ گئے۔ میں نے اکبر خان سے آہستہ سے کہا، امجد خان کو تم لے گئے تھے نا؟ اکبر خان نے چادر سے آنسو پوچھ کر بولا، ہاں، اگر وہی میرا بیٹا ہے تو اس وقت غیر علاقے میں ہے۔ میں نے سرگوشی کی، اکبر خان، یقین کرو کہ وہی اصلی امجد خان ہے، میں اس کی نقل ہوں۔ کل صبح میری لاش لینے ضرور آنا، مجھے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے گاؤں چلے جانا اور پھر کبھی پنجاب نہ آنا۔ اکبر خان جیسے گمسم تھا۔ میں نے اس سے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے گاؤں کا مختصر سا پتہ بتایا جو میں نے یاد کر لیا۔ اتنے میں سپاہی نے کہا، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اکبر خان نے میرا ماتھا چوما اور روتے روتے چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ محلے کے لوگوں نے مجھ سے اپنے دانست میں آخری بار ہاتھ ملایا اور اکبر خان کو سہارا دے کر کھڑے ہو گئے۔ سپاہی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے پھانسی کی کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ منہ اندھیرے 4 بجے مجھے پھانسی دی جانے والی تھی۔ مجھ سے وصیت لکھوانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ میں نے کہا مجھے جو وصیت کرنی تھی اپنے باپ کو بتا دی ہے۔ رات کو وارڈن نے آ کر کہا کہ یہ میرا آخری کھانا ہے، جو پسند ہے بتا دو۔ میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور سر جھکائے تسبیح پھیرتا رہا۔ میری کوٹری کے باہر غیر معمولی نقل و حرکت جاری تھی۔ قریباً 3:30 بجے پچھلے پہر ایک ڈاکٹر صاحب، مولوی صاحب، سپرنٹینڈنٹ جیل اور وارڈن میری کوٹری میں آئے۔ مجھے گرم پانی سے غسل کروا کر پھانسی والے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا طبی معائنہ کیا۔ مولوی صاحب مجھے قرآنی آیات کا ورد کرا رہے تھے۔ جیل کے 2 ملازموں نے مجھے سہارا دیا اور بازو سے تھام کر اس کوٹری سے باہر لے آئے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ بڑے ہی چمکیلے خوبصورت ستارے جھلملا رہے تھے۔ مشرق کی سمت نور کا غبار سا پھیل رہا تھا۔ اگر یہ میری زندگی کی آخری صبح ہوتی تو واقعی مجھے اتنی خوبصورت دنیا چھوڑنے کا بہت دکھ ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے اس جگہ لایا گیا جہاں ایک اونچے چبوترے پر پھانسی گھر تھا۔ 2 آدمی چبوترے پر چاقو چوبند کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک جلاد تھا اور دوسرا جیل کا کوئی افسر۔ میں جان بوجھ کر ذرا سا لڑکھڑایا۔ مجھے جلدی سے سہارا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے خدا کو یاد کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی تلقین کی۔ میں آہستہ آہستہ سینے چڑھ کر پھانسی کے چبوترے پر آ گیا۔ فوراً جیل کے افسر نے مجھے تختے پر کھڑا کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے عدالت کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جو افسر میرے پاس کھڑا تھا اس نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر میرے منہ پر کالا نقاب ڈال دیا اور رسی میرے گلے میں کس دی۔ اس کے 2 سیکنڈ بعد میرے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھسک گیا اور میں لٹک گیا۔ میرا جسم رسی کے ساتھ لٹکا جھول رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس طرح جھولتا رہا، پھر مجھے فرش پر لٹا دیا گیا۔ کسی نے میرے سینے پر اسٹیتھوسکوپ رکھ دی۔ یہ ڈاکٹر صاحب تھے جو یہ چیک کر رہے تھے کہ میری جان نکلی ہے کہ نہیں۔ میں نے اپنے جسم کو اکڑا کر پتھر بنا لیا۔ مجھے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے میری موت کا اعلان کر دیا تھا۔ میرے کالے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنائے گئے۔ چہرے سے نقاب بھی اتار دیا گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھلی رہنے دی تھیں تاکہ باہر کا نظارہ کر سکوں۔ دیکھنے پر میری آنکھیں پتھر کی طرح مردہ اور ساکت لگتی تھی، لیکن حقیقت میں زندہ تھا اور ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری لاش کو چارپائی پر ڈال کر جیل کے بڑے گیٹ پر رکھ دیا گیا۔ میں نے ایک بوڑھے قیدی کو دیکھا جو ذرا دور برآمدے میں میری طرف منہ کیے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ سورج نکلنے کے ساتھ ہی میرے ہدایت کے مطابق اکبر خان اپنے بیٹے کی لاش لینے آ گیا۔ 2-4 رشتہ دار اس کے ساتھ تھے۔ میری لاش دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رشتہ داروں نے اسے سہارا دے کر پیچھے کر لیا۔ میری لاش ایک ویگن میں ڈال کر گھر لائی گئی۔ پھر مجھے غسل دے کر کفنایا گیا اور تابوت میں رکھ کر پھولوں سے لاد دیا گیا۔ مجھے اکبر خان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میرا جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے باہر قبرستان میں میری قبر پہلے سے تیار تھی۔ اکبر خان اور اس کے رشتہ داروں نے مل کر میری لاش کو لحد میں اتارا۔ پھر مجھ پر مٹی گرنے لگی۔ میرے سر کی جانب کفن کی گرہ کھول دی گئی تھی، لیکن کفن کا پلو میرے چہرے پر ہی تھا۔ لحد کی کچی مٹی کی اینٹوں سے بند کر دیا گیا۔ لحد میں اندھیرا ہوتے ہی میں نے ہاتھ نکال کر چہرے پر سے کفن کا پلو ہٹایا۔ ناک میں ٹھونسی ہوئی روئی کے پھاہے باہر نکالے۔ مجھے سارا دن اسی طرح پڑے رہنا تھا کیونکہ میں رات کے اندھیرے میں قبر سے نکلنا چاہتا تھا جب قبرستان تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو اور مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ مجھے قبر میں مٹی گرنے اور بیلچہ چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر قبر کو کس نے شاید تھپ تھپانے کی آواز آنے لگی۔ شاید قبر کی ڈھیری بنائی جا رہی تھی۔ مجھے قبر کے آس پاس لوگوں کے قدموں اور باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ یہ آوازیں بڑی مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ پھر ایک گہرا اور ناقابل برداشت سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک خیال سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ قبر میں میرا کہیں حساب کتاب نہ شروع ہو جائے، لیکن میں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں اور حساب کتاب تو مردے کا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ٹانگوں کے ساتھ کوئی شے رینگتی محسوس ہوئی۔ میں نے کفن کے اندر ہاتھ ڈالا تو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی سانپ تھا۔ کم بخت، ابھی مردے کو دفن ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ یہ آن وارد ہوا۔
میں نے اس کو پکڑا اور اس سے میرے ہاتھ پر ڈس دیا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر اوپر لحد کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ سانپ میری کلائی سے لپٹا زور لگا رہا تھا۔ سانپ کو کچل کر میں نے لحد کے کونے میں پھینک دیا۔ اب مجھے 8-10 گھنٹے اس لاحد میں گزارنے تھے۔ میں نے کفن کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ لحد کے گپ اندھیرے مجھے پہلو کی کچی دیوار میں پھنسی مردوں کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ طرح طرح کے کیڑے مکوڑوں نے میری ٹانگوں اور بازو اور گردن پر رینگنا شروع کر دیا۔ لحد کی بند فضا میں آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ مجھے باقاعدہ اس کا یوں احساس ہو رہا تھا کہ سانس لینے میں تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن حلق بتدریج کڑوا ہونے لگا تھا۔ یہ آکسیجن کی کمی اور دوسری مہلک گیسوں کی زیادتی کا اثر تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤں۔ اب مجھے امجد خان کے حلیے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاک صافی تھا۔ فوراً آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور توبہ استغفار پڑھی۔ سرسوتی دیوی کا خیال کر اپنی شکل کا تصور جمایا اور گندرو اشلوب کو 7 بار پڑھا۔ آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ میرے اپنے ہاتھ تھے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا ناک، آنکھیں، ہونٹ تھا، ہونٹ، ماتھا، بال اور کان مجھے واپس مل گئے تھے۔ میں اپنی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور لحد میں اکڑو بیٹھ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر تک تو مجھے وقت کا احساس رہا، پھر یہ احساس ختم ہو گیا۔ کچھ معلوم نہ کہ وقت گزر رہا ہے یا ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق جب مجھے تاریک اور ڈرونے لحد میں بیٹھے اور کیڑے مکوڑوں کو مارتے مارتے 6-7 گھنٹے گزر گئے تو میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لحد کی کچی اینٹ کو اکھاڑا تو اندر مٹی آ گئی۔ جب ساری اینٹیں ہٹ گئی تو لحد میں مٹی ہی مٹی بھر گئی۔ میں لحد سے نکل کر قبر کے گڑھے میں اس طرح بیٹھا تھا کہ میرا جسم سینے سے اوپر مٹی سے باہر تھا، باقی سارا دھڑ نرم اور نمدار مٹی میں دفن تھا۔ میں خاموشی سے قبر کے اندر ہی مٹی میں دبا رہا۔ جب روشنی اندھیرے میں بدل گئی تو میں قبر سے رینگ کر باہر نکل آیا۔ میرا سارا کفن اور جسم مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ قبرستان میں رات کا اولین اندھیرا پھیلا تھا اور گہری خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں دور سڑک پر کسی ٹرک کے گزرنے کی آواز کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ میں اس قبرستان کے تمام راستوں سے واقف تھا کیونکہ میں اکثر جڑی بوٹیاں جمع کرنے آیا کرتا تھا۔ قبرستان کے شمال میں ایک کنواں تھا جس کے پاس ہی ہینڈ پمپ لگا تھا۔ میں قبروں کے درمیان سے ہوتا جھاڑیوں پہ آڑ لیتا اس ہینڈ پمپ کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے یہاں غسل کر کے کفن دھویا، اسے نچوڑا اور دھوتی کی طرح باندھ دیا۔ اب میرے جسم پر سوائے ایک دھوتی کے کچھ اور نہیں تھا۔ میں اپنی اصل شکل میں تھا، یعنی اپنے لیے خاتون تھا اور اپنے اہل محلہ کے عبداللہ جڑی بوٹیوں والا تھا۔ ابھی رات کا پہلا پہر تھا۔ میں کچھ رات گزارنے کے بعد اپنے مکان پر جانا چاہتا تھا۔ قبرستان نے کافی جگہ گھیر رکھی تھی۔ قبرستان کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ مغرب کی طرف شہر کے مکانوں اور سڑکوں کی بتیاں نظر آ رہی تھی۔ میں قبرستان کے کنارے ایک پکی قبر کے چبوترے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں جانب تاریکی اور گہرا سناٹا پھیلا تھا۔ رات خون تھی، مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی قبر سے نکلنے کے بعد میں نے قبر کی پھر سے ڈھیری بنا دی تھی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ اس قبر سے کوئی باہر نکلا ہے یا کوئی قبر میں سے مردہ نکال کر لے گیا ہے۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں اگرچہ قبرستان ختم ہو جاتا تھا لیکن آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور ایک کچی سڑک تھی، کبھی کبھی کوئی ٹرک گزر جاتا تھا۔ یہ سڑک ریلوے اسٹیشن کے پہلو سے ہو کر گزرتی تھی۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو میں قبر کے چبوترے سے اٹھ کر سڑک کی طرف ہو چلا۔ جو کفن میں نے دھوتی کی طرح باندھ رکھا تھا لحد کی مٹی لگنے سے میلا ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں نے اسے پمپ کے پانی سے دھویا بھی تھا لیکن اس کی سفیدی اجلا پن واپس نہیں آیا تھا جو میرے لیے اچھی بات تھی۔ اچانک کوئی ٹھوس چیز میرے پاؤں سے ٹکرائی۔ میں نے جھک کر دیکھا، یہ پیتل کے سانپ کا چھوٹا سا بت تھا جو کنڈلی مارے پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ میں اسے ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ چھوٹے سائز کا بت تھا۔ پیتل کے سانپ کی آنکھوں میں سرخ شیشے کے 2 بڑے ذرے جڑے تھے جو اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ اس شہر میں ہندوؤں کی کافی آبادی تھی جو نقل وطن کر کے ہندوستان سے چلے گئے تھے۔ ہندو لوگ سانپ کو متبرک سمجھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کسی ہندو کے گھر سے نکلا ہو اور کسی نے اسے منحوس سمجھ کر کوڑے میں یہاں پھینک دیا ہو۔ مجھے یہ سانپ کا بت اچھا لگا۔ میں نے اسے اپنی مٹھی میں تھام لیا اور اونچا نیچا کر کے سڑک پر آ گیا جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سڑک پار کی دوسری طرف کھیتوں سے نکل کر ایک ذیلی سڑک پر آیا۔ یہ سڑک آگے جا کر اس سڑک سے مل جاتی تھی جو ہمارے محلے کے سامنے سے گزرتی تھی جہاں ایک خالی تانگا چلا رہا تھا۔ میں ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ جب تانگا گزر گیا تو سڑک کے کنارے کنارے چل دیا۔ آخر اپنے محلے کے سامنے پہنچ گیا۔ گلی میں 2-4 دکانیں تھی، وہ بند ہو چکی تھی۔ دور گلی کے کونے میں ایک بلب جل رہا تھا، باقی ساری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے لیے بڑا اچھا موقع تھا۔ دوڑ کر گلی میں داخل ہو گیا اور مکانوں کے ساتھ ساتھ چلتا اپنے مکان کی ڈیوڑی میں گھس گیا۔ میں نے پیتل کے سانپ کی مورتی کو دوسری الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ بتی جلا کر سب سے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں اپنی اصل شکل میں واپس آ چکا تھا۔ میں نے کفن اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور بتی بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو گلی میں لوگوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ کوئی 9 بجے کے قریب میں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد مکان سے باہر نکلا اور اکبر خان کے ٹال پر آ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ دستک دی۔ اکبر خان نے خود دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر دروازے کی کنڈی لگائی، مجھے دوسری منزل میں لے جا کر بولا،
عبداللہ خان تم آ گئے، تم قبر سے نکل آئے ہو نا؟ میرا مطلب ہے میرا بچہ گاؤں میں زندہ ہے نا؟ میں نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اکبر خان خداوند کریم کا شکر ادا کرو، تمہاری بیٹی کی بھی زندگی لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، وہی ہوگا جہاں تم نے اسے چھوڑا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ تو ایک دن میں اپنا ٹال وغیرہ بیچ کر اس شہر سے ہمیشہ کے لیے واپس اپنے قبائلی گاؤں جا کر آباد ہو جاؤ اور مجھے بھی بھول جاؤ۔ اکبر خان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آبدیدہ ہو کر بولا، عبداللہ خان میرے بچے، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم نے مجھ پر وہ احسان کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا تمہارا شکر گزار رہوں گا، تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ میں اسے تسلی دے کر چلا آیا۔ اب میرا یہاں رہنا کچھ مناسب نہیں تھا، میں ویسے بھی سیلانی تھا، خیال تھا اس شہر میں 2-1 سال گزاروں گا یا کم از کم اس وقت تک رہوں گا جب تک کوئی حادثہ مجھے اچانک کسی اگلے زمانے میں نہیں پہنچا دیتا۔ لیکن حالات کچھ ایسی شکل اختیار کر گئے تھے کہ اب میرا وہاں رہنے کو دل نہیں مانتا تھا، چنانچہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس شہر کا رخ کیا جائے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اس اسنا میں اکبر خان اپنے ٹال کو اونے پونے بیچ کر اپنے قبائلی علاقے کی طرف کوچ کر گیا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ کس شہر کو اپنا مسکن بناؤں۔ محلے میں مقتول گنڈے کے بھائی شہابو نے اپنی مجرمانہ سرگرمیاں شروع کر دی تھی۔ اس اڈے پر جرائم پیشہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا، چرس، شراب اور افیون کا ناجائز کاروبار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ اسے پولیس کی چند کالی بھیڑوں کی حمایت حاصل تھی، اس لیے محلے کا کوئی آدمی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ شہابو گنڈا اور اس کے چلے چانٹے محلے میں دندناتے پھرتے تھے، مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ کام پولیس اور محلے داروں کا تھا، اگر وہ کچھ نہیں کرتے تھے تو مجھے خامخواہ ان کا لیڈر بننے کا کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہو گیا کہ مجھے واقعی میدان میں کودنا پڑ گیا۔ محلے کے ایک شریف آدمی کی نوجوان بیٹی کالج سے واپس آ رہی تھی، جب وہ گلی میں پہنچی تو شہابو کے 4 گنڈے اپنے مکان کے آگے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ لڑکی سیاہ برقعے میں تھی، اس نے کتابیں اٹھا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے اپنے مکان کی دوسری منزل کی کھڑکی میں بیٹھا گلی میں جھانک رہا تھا۔ جب لڑکی ان گنڈوں کے قریب سے گزری تو انہوں نے لڑکی کو چھیڑا، لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شریف بچی گنڈوں کو کیا جواب دیتی؟ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، ایک گنڈا چارپائی سے اٹھا، اس لڑکی کا راستہ روک لیا، جس طرف لڑکی جاتی گنڈا اس کے آگے آ جاتا، ساتھ ہی ساتھ وہ ہنس رہا تھا۔ دوسرے گنڈے بھی لڑکی کا مذاق کرنے اور اس پر واحد قسم کی آوازیں کسنے لگے۔ اتنے میں گنڈے نے لڑکی کا نقاب زبردست سے الٹ دیا، پردہ پوشنے ایک بچی وہیں روتے روتے بیٹھ گئی۔ گنڈے کہکے لگانے لگے، اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں سیڑھیاں اتر کر گلی میں گنڈوں کے پاس آ گیا۔ لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو بہن تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ اوئے یہ اس کی بہن ہے، ایک گنڈا بولا۔ دوسرا چلایا، اوئے اس کی بہن کو اٹھا لے جاؤ۔ مگر کسی گنڈے نے میرا راستہ نہ روکا، میں لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آیا اور گنڈوں سے کہا کہ وہ محلے میں چاہے جو کچھ کرے مگر محلے والوں کی عزت سے نہ کھیلے۔ گنڈے مجھ سے بھی مذاق کرنے لگے، میں ان کی تھوڑی بہت سرزش کر کے اپنے مکان میں آ گیا۔ دوپہر کے بعد میں کچھ قیمتی جڑی بوٹے اپنے بریف کیس میں ڈالے بازار جانے والا تھا کہ ملازم لڑکے نے آ کر بتایا باہر کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے بیگ وہیں تخت پر رکھا اور دروازے پر آ گیا۔ یہاں ان 4 گنڈوں میں سے ایک گنڈا کھڑا تھا، کہنے لگا، استاد شہابو نے تمہیں بلایا ہے، اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں آخر 20-22 برس کا نوجوان لڑکا ہی تھا، ان کے سامنے میری کیا حیثیت تھی؟ چنانچہ گڈے کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ان کے سرغنہ شہابو کو ہی جا کے سمجھاتا ہوں کہ کم از کم اپنے محلے میں انہیں شریف بن کر رہنا چاہیے اور شریف لوگوں کی بہو بیٹی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں گنڈے کے ساتھ چل پڑا۔ شہابو اپنے مکان کے بیٹھک میں اس شان سے تخت پر بیٹھا تھا کہ 2 آدمی اس کے کاندھے دبا رہے تھے، ایک اس کے قدموں میں بیٹھا پاؤں دبا رہا تھا۔ شہابو شکل اسے خونی لگتا تھا، گہرا سانولا رنگ، بھینسے سا جسم، چہرے پر زخم کا گہرا نشان، پستول کی پیٹی اس کے پاس ہی تخت پر پڑی تھی۔ میں نے جاتے ہی بڑے ادب سے سلام کر کہا، آپ نے مجھے یاد کیا تھا شہابو صاحب؟ شہابو نے مجھے ترچھی آنکھ سے دیکھا اور مجھے مونڈے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ شہابو بولا، سنا ہے تم نے میرے آدمی کو دھمکیاں دی ہیں؟ میں نے کہا، میں نے کسی کو دھمکی نہیں دی شہابو صاحب، آپ کی ان 4 آدمی نے محلے کی ایک شریف لڑکی کے ساتھ نازیبا سلوک کیا تھا، جس پر میں نے انہیں منع کیا کہ انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ شہابو نے تیش میں آ کر کہا، اوئے تم مامے لگتے محلے کی لڑکیوں کے؟ میں نے کہا، ماموں تو میں کسی کا بھی نہیں لگتا، لیکن ہر لڑکی کا احترام کرتا ہوں اور احترام کروانے کا حق میں ہوں۔ اب تو شہابو غصے سے بھڑک اٹھا، اچھا تو تم ہم لوگوں پر حکم چلاؤ گے، ہم سے احترام کرواؤ گے؟ جو گنڈے اس کا کاندھا دبا رہے تھے انہوں نے شانے سے جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ جس کا پاؤں دبا رہا تھا اس نے پستول کی پیٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو گنڈا مجھے وہاں لایا تھا اس نے خنجر نکال لیا۔ یہ 4 وہی گنڈے تھے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے گلی میں ایک شریف لڑکی کی بے عزتی کی تھی۔ شہابو نے تہمت باندھ رکھا تھا، تہمت کی ڈھب میں اس کا اپنا پستول تھا۔ اس نے ڈھب سے پستول نکال کر اپنے ہاتھ میں لہرایا اور بولا، اس کو پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ پستول ہے، میں نے بڑی سکون سے کہا۔ شہابو آگے بڑھ کر تخت کے کنارے آ گیا، اس کے پاؤں فرش پر ٹکے تھے، خونخوار چہرے پر خونہ شامی کے اثرات ہویدا تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
لڑکے مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، خبردار آئندہ ہمارے معاملے میں دخل مت دینا، جاؤ۔ میں نے کہا شہابو صاحب آپ اپنے آدمی کو بھی سمجھا دیں کہ وہ آئندہ محلے کی کسی شریف لڑکی کو تنگ کرنے کی جرت نہ کرے۔ شہابو غصے سے کانپنے لگا، اوہ تمہاری! شہابو نے مجھے گالی دی۔ اس کے بعد ہر بات میرے اختیار سے باہر تھی۔ میں ایک طوفان، ایک آگ، لاوے کا طوفان میرے دل میں جوالا مکھی سے گرجتا کرلاتا دھماکے کے ساتھ انگل پڑا اور میں نے پوری طاقت سے شہابو کو مارنے کے لیے الٹا ہاتھ اٹھایا۔ شہابو نے جلدی سے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اگر میرا تھپڑ اس کے منہ پر پڑ جاتا تو اس کا آدھا چہرہ یقیناً اڑ گیا تھا۔ ایک گنڈے نے مجھ پر فائر کر دیا، گولی میرے پیٹ پر لگی تھی۔ پیچھے سے اس کے گنڈا نے میرے گردن میں خنجر کا وار کیا۔ جس گنڈے نے مجھ پر پستول کا وار کیا تھا وہ شہابو کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ دوسرا فائر شہابو نے جھونک دیا۔ میں نے شہابو اور گنڈے کے ہاتھوں سے پستول جھٹک دیے، شہابو کو تخت پر سے گھسیٹ کر فرش پر ڈال دیا۔ وہ پہلے اس بات پر دہشت زدہ ہو رہے تھے کہ مجھ پر ان کی دونوں گولیوں اور گردن پر خنجر کا وار کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا شہابو تم نے مجھے ایسی گالی دی ہے جس کی سزا میری غیرت کے ضابطۂ قانون میں موت ہے۔ پیچھے کھڑے دونوں گنڈے مجھ پر ٹوٹ پڑے، وہ خنجر پر خنجر مار رہے تھے۔ میں نے دونوں کو پکڑ کر سامنے الٹ دیا، اب وہ بھی میرے سامنے فرش پر پڑے تھے۔ مجھے کوئی بھوت پری سمجھنے لگے تھے۔ ایک گنڈا باہر کو دوڑا، میں نے ان کو پیچھے سے اس کی کمر پر لات ماری، اس کی ریڑھ کی ہڈی دو ٹکڑے ہو گئی، وہ ٹوٹی ہوئی شاخ پہ فرش پر گر کر بے حس ہو گیا۔ شہابو نے لپک کے زمین پر گرا، پستول اچک لیا اور مجھ پر 2 فائر کیے۔ اب میرا نشانہ شہابو تھا۔ میں نے نیچے جھک کر ایک بار پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس بار وہ میری زد سے نہ بچ سکا، اس کا آدھا چہرہ اڑ گیا اور سرخ گوشت گال کی ابری ہوئی سفید ہڈیاں باہر کو نکل آئی، وہ پیچھے کو گر پڑا۔ میں نے دوسرا پستول اٹھایا اور 2 گولیاں دونوں گنڈوں اور ایک گولی شہابو کے سر میں نشانہ لے کر اس کی کھوپڑی میں اتار دی۔ جس وقت میں شہابو کی بیٹھک میں داخل ہوا تھا تو گلی میں کوئی آدمی نہیں تھا، کسی نے مجھے اندر جاتے نہیں دیکھا تھا، اور جو میرے خلاف گواہی دے سکتے تھے ان سب کو میں نے ختم کر دیا تھا۔ گولیوں کی آواز سے باہر گلی میں لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تھا۔ شہابو کی بیٹھک کا پچھلا دروازہ ایک تنگلی میں کھلتا تھا۔ میں اس دروازے سے نکل کر تنگلی میں آ گیا اور پھر دوسرے بازار میں نکل گیا۔ وہاں سے چوک کا چکر لگا کر واپس اپنی گلی میں آیا تو شہابو کے مکان کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں بھی ہجوم میں شامل ہو گیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ بیٹھک میں چاروں گنڈوں کی لاشیں پڑی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بدبخت آپس میں لڑ بھیڑ کر مر گئے ہیں۔ چلو جی، خس کم جہاں پاک، کم بختوں نے شریفوں کو جینا حرام کر رکھا تھا۔ پولیس نے لاشوں پر قبضہ کر کے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہر کسی نے یہی کہا کہ انہوں نے کسی کو شہابو کی بیٹھک میں جاتے نہیں دیکھا۔ میں اپنے مکان پر آ گیا، قیمتی جڑی بوٹیوں والا بریف کیس اٹھایا اور بازار چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو ہر کوئی گنڈوں کی موت پر خوش تھا اور دکانداروں نے تو مٹھائی بھی تقسیم کی۔ میں نے مکان پر آ کر غسل کیا، کپڑے بدلے اور ٹیچی کیس کھول کر روپوں کا حساب کیا۔ میرے پاس اس وقت کل 1400 روپے تھے۔ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے اب وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ کسی بھی دوسری جگہ جا کر نئی زندگی شروع کرنے کے لیے یہ رقم کافی تھی۔ میری جیکٹ کو گولیوں اور خنجروں نے کئی جگہ سے پھاڑ دیا تھا۔ میں نے نئی جیکٹ اور پتلون خریدنا چاہتا تھا۔ میں نے 300 روپے جیب میں ڈالے اور مکان کو تالا لگا کر مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ سن 1948 میں 10-15 روپے میں بڑی عمدہ پتلون آ جاتی تھی۔ سردی گرمی کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر بھی دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے گرم پتلون اور گرم جیکٹ خرید لی، کیونکہ موسم سرما کی آمد تھی۔ واپسی پر میں قبرستان کی طرف اپنی قبر دیکھنے نکل گیا۔ میری قبر یعنی امجد خان کی قبر کی ڈھیری ویسی ہی تھی جیسے میں اسے چھوڑایا تھا، صرف قبر کے پھول مرجھا کر سوکھ گئے تھے۔ قبرستان سے نکل کر تانگا لیا اور ریلوے اسٹیشن جا کر معلوم کیا کہ ملتان جانے والی گاڑی کس وقت روانہ ہوتی ہے۔ میرا ارادہ ملتان شہر کی سیر کا تھا، کیونکہ یہ پنجاب کا قدیم ترین شہر تھا اور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی میں اس شہر کی سیاحت کر چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک پیسنجر ٹرین رات کے 2 بجے ملتان جائے گی۔ مکان پر آ کر میں نے پتلون جیکٹ پہن لی، روپے بٹوے میں ڈال کر جیب میں رکھ لے۔ مجھے اپنے ساتھ کوئی شے لے جانے کی ضرورت نہیں تھی اور میں کبھی کچھ ساتھ لے کر چلا بھی نہیں تھا۔ 5000 برس سے اکیلی جان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ یوں ہی وقت کاٹنے کے خیال سے میں ایک مقامی سینما گھر کے آخری شو دیکھنے چلا گیا۔ اب میں جدید سائنسی دور کی تمام ایجادات سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ فلم، ریڈیو، جہاز اور ٹیلی ویژن مجھے ورطہ حیرت میں نہیں ڈالتے تھے۔ 12 بجے رات آخری فلم کا شو دیکھ کر گھر واپس آ گیا۔ دروازے کی کنڈی لگا کر پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ ذہن میں بار بار ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اگر تاریخ کا اگلا زمانہ کوئی نہیں ہے اور میں تاریخ کے آخری عہد سے گزر رہا ہوں تو پھر اب کہاں جاؤں گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے؟ کوئی بات واضح ہو کر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ آگے سوائے گہری اور دبیز دھند کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ میں نے قبرستان سے اٹھائی پیتل کی سانپ کی مورتی الماری میں رکھ دی تھی، یہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانی چاہیے۔ میں اٹھ کر الماری کی طرف گیا۔ اس الماری میں پیتل کے سانپ کی مورتی بند تھی۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ تھوڑی سی گرم تھی۔ میں نے سوچا شاید مورتی کا پیتل الماری میں بند رہنے سے ذرا گرم ہو گیا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ مجھے سفر کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، اتنی تیاری میں نے کر لی تھی، بس ذہنی طور پر ہی تیار رہنا تھا۔
رات کے 1:30 میں اپنے مکان سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ مکان کے دروازے کو میں نے تالا لگا کر چابی نالی میں پھینک دی اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بازار آدھی رات کے بعد سنسان اور خاموش تھے، کوئی تانگا وغیرہ نہیں تھا۔ میں پیدل ہی چلنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی خلاف معمول خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ٹکٹ دینے والا بابو کھڑکی کے پیچھے اونگ رہا تھا۔ میں نے ملتان کا ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر بھی مجھے اپنے سوا کوئی مسافر دکھائی نہ دیا۔ یہ بڑی غیر معمولی بات تھی۔ میں اسی اسٹیشن پر کئی بار رات کو چہل قدمی کرنے آیا تھا، یہاں ہر وقت مسافروں کی ریل پہ رہتی تھی، لیکن آج رات پلیٹ فارم پر ہو کا عالم تھا، ٹی اسٹال بھی بند تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آج کسی مسافر کو سفر نہ کرنا ہو۔ میں خاموشی سے بیٹھا پیسنجر ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ وہاں لگے کلاک نے رات کے 2 بجا دیے۔ ٹرین کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ جب آدھ گھنٹہ اوپر ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چل کر ٹکٹ بابو سے پوچھا جائے کہ کہیں گاڑی لیٹ تو نہیں ہے۔ گیٹ پر بھی کوئی ٹکٹ چیکر نہیں تھا۔ ٹکٹ والی کھڑکی پر نگاہ ڈالی تو وہ بھی بند ہو گئی تھی، کہیں کوئی کلی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر سارے لوگ کہاں غائب ہو گئے، اور کچھ نے تو کم از کم کلیوں کو تو ہونا چاہیے تھا۔ پلیٹ فارم پر واپس آیا تو ایک خاکی وردی والے ٹکٹ چیکر پر نگاہ پڑی۔ وہ ایک بند 30 سال کے کاؤنٹر پر کوہنی رکھے کھڑا دور ریلوے سگنل کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ ملتان جانے والی پیسنجر ٹرین کتنی لیٹ ہے۔ اس نے دور سبز سگنل کی بتی کی طرف اشارہ کیا اور خاموشی سے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ سگنل کی بتی سبز ہو رہی تھی۔ یہ سگنل پیچھے سے آتی ریلوے لائن کے موڑ پر اس جگہ لگا تھا جہاں ریل کی پٹری خم کھا کر اسٹیشن کی طرف آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دور انجن کی روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی قریب آتی گئی۔ اب انجن کی چھک چھک کی آواز نے بھی آنے لگی۔ اس زمانے میں ریل کے انجن کوئلے سے چلتے تھے۔ ریل پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا تمام ڈبوں کی کھڑکیوں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ اکثر مسافر سو رہے تھے۔ گاڑی رکی مگر کوئی مسافر نہ اترا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں اترنے والا کوئی مسافر نہ ہو، لیکن یہ بڑی عجیب بات لگی کہ اتنا بڑا شہر اور کوئی مسافر نہ اترے۔ میں ایک ڈبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فضا میں حبس تھا، تقریباً سبھی مسافر سو رہے تھے۔ میں ایک خالی جگہ پر بیٹھنے لگا اور یوں ہی تازہ ہوا کی خاطر کھڑکی کا شیشہ اٹھانے لگا تو ایک مسافر نے لیٹے لیٹے کہا، کھڑکی مت کھولنا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سبھی مسافر سو رہے تھے۔ بہرحال میں نے شیشہ نہ اٹھایا۔ پلیٹ فارم پر گارڈ کی سیٹی کی آواز بلند ہوئی۔ انجن نے وسل دیا اور چھک چھک کرتا ٹرین کو ساتھ لیے آگے رینگنے لگا۔ میں نے شیشے سے جھانک کر پلیٹ فارم پر دیکھا۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ ٹرین نے آہستہ آہستہ رفتار پکڑ لی اور شہر کے مضافات سے گزر کر تاریک میدانوں اور کھیتوں کے درمیان گزرنے لگی۔ عجیب مسافر تھے، سبھی سو رہے تھے، ورنہ ٹرین میں چاہے رات کا وقت ہو کوئی نہ کوئی مسافر ضرور جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں سبھی لمبی تان کر سو رہے تھے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی تو اکثر مسافر خراٹے لے رہے تھے۔ اب کسی کے خراٹے لینے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک مسافر میں برابر کھڑکی سے سر لگائے سو رہا تھا۔ پہلے یہ بھی خراٹے لے رہا تھا، اب خاموش ہو گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ اس پر پڑی۔ ڈبے میں بڑی ہی مدھم روشنی تھی۔ مجھے محسوس ہوا مسافر سانس نہیں لے رہا۔ میں ٹھٹک سا گیا، جھک کر سوتے مسافر کے سینے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا سینہ اوپر نیچے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل کی حرکت بند تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ شاید سوتے میں اس مسافر کی حرکتیں کل بند ہو گئی تھی۔ میں نے ٹرین کی زنجیر کھینچ دی مگر ٹرین نہ رکی۔ اب دوسرے مسافروں کو جھک کر دیکھا، کسی کا سینہ اوپر نیچے نہیں ہو رہا تھا، کسی کا سانس نہیں چل رہا تھا۔ میں عالم حیرت میں گم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیک وقت ڈبے کے مسافروں کی حرکتیں کل بند ہو جائے؟ اگرچہ ان کے سانس کی آمد و رفت رکی ہوئی تھی، دل کی حرکت بھی بند تھی، منہ ذرا سرا کھلے تھے، آنکھیں بند تھی، مگر چہروں پر موت کی زردی اور بے حسی نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا کہ دیکھوں کوئی اسٹیشن آ رہا ہے کہ نہیں۔ خدا جانے کدھر سے گرم ہوا کا تھپیڑا ڈبے میں گھسا اور ڈبے میں لوگوں کی چیخو پکار مچ گئی۔ میں نے جلدی سے شیشہ نیچے گرایا اور پلٹ کر دیکھا، سبھی مسافر اسی طرح مردہ حالت میں پڑے تھے۔ میں چپ چاپ متحیر سا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹرین کی رفتار ہلکی ہونے لگی، پھر وہ رک گئی۔ میں نے شیشے پر دونوں ہتھیلیوں کی اوٹ بنا کر باہر دیکھا، باہر کچھ نہیں تھا۔ ٹرین ویرانے میں کسی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈبے کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، کوئی اندر داخل نہ ہوا۔ میں اٹھ کر دروازے میں آیا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے اونچے نیچے ڈبے ابھرے ہوئے نظر آئے۔ اچانک مجھے اپنے کاندھے پر کسی کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسافر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ ابھی میں اس سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں ڈبے کے دروازے نیچے جھاڑو میں گرا، فوراً اٹھا، دیکھا کہ دروازہ بند ہو گیا تھا اور ٹرین ایک دم تیز رفتاری سے آگے کو دوڑنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں کپڑے جھاڑتا ہوا ریل کی پٹری پر آیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں ریل کی کوئی پٹری نہیں تھی۔ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جہاں سے ریل گزری تھی وہاں ایک کچی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ میں اس پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ چاروں طرف موت ایسی گہری خاموشی چھائی تھی۔ اندھیرا اس قدر گھنا تھا کہ مجھے مشکل کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ تاریخ فضا میں ایسی بو رچی ہوئی تھی جو اکثر قدیم و تاریخی کھنڈرات سے آیا کرتی ہے۔ اس پراسرار اور لطیف بو کو شاید صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔
पगडंडी एक टीले पर चढ़ने लगी। ये टीला बिल्कुल सपाट था और किस दरख्त या झाड़ी का धुंधला खाका दिखाई नहीं दे रहा था। टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था। इसके ऊपर पहुंचा तो दूसरी जानिब एक प्याला नुमा छोटा सा मैदान अंधेरे में नजर आया, जहाँ कहीं कहीं दीवारें ऊपर को उठी हुई थी। मैं टीले से उतरकर उस मैदान में आ गया। ये पुराने खंडर थे। अंधेरे में अब मुझे चीजों के धुंधले होले दिखाई देने लगे। खंडर ऐसे थे कि छोटी गलियों के फर्श ईंटों से बने थे। बास मुकामात पर ईंटें उखड़ी हुई थी। 4 दीवारें थी जिनकी छतें गायब थी। कहीं कोई अकेली दीवार खड़ी थी। कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। एक मुकाम पर ऐसी गोल दीवार थी जैसे कुआं जमीन से निकलकर बाहर आ गया हो। मुझे अपनी जैकेट की जेब में कोई शय किलबिलाती महसूस हुई। मैंने जेब में हाथ डाला तो पीतल का सांप मेरी कलाई से लिपट गया। इसमें जान पड़ चुकी थी। मैंने हाथ बाहर निकाला। सांप की सुर्ख कांच ऐसी छोटी छोटी आंखें चमक रही थी। तुम कौन हो? मैंने सांप को गौर से तकते हुए पूछा। सांप मेरी कलाई से उछलकर नीचे गिरा और खंडर के अंधेरे में गायब हो गया। इस नौ के इसरारो मावरायत से मेरा कई बार वास्ता पड़ चुका था, इसलिए मैंने इसे ज्यादा अहमियत न दी और वापस पलटा के खंडरात से निकलकर इस शहर का रुख करूं जहां से ट्रेन में बैठकर चला था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कदीम दौर के इस इंसान की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।